वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। अज़ीज़ तलिबात अस्सलाम वालेकुम। आज जमात दहम की उर्दू की क्लास में इंशाअल्लाह हम जोश मली आबादी की नज़म किसान पढ़ेंगे जो आपकी दरसी किताब की सफ़ा नंबर 117 पर आपको दिखाई दे रही है। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे कोर्स की तकमील हो चुकी है। दोहराई में इंशाअल्लाह हम मुख्तसरन इसका जो तशरीह है वो बयान करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। शेर नंबर 1 है। नाज़र गुल पसबान रंगो बू गुलशन पना, नाज परवर खेत लहलाती खेतियों का बादशाह। जोश मली आबादी नज़म किसान के इस शेर में फरमाते हैं कि इस दुनिया की खूबसूरती और दिलकशी किसान की वजह से है, क्योंकि वो फूल की हिफाजत करता है, उसकी आबियारी करता है, वो रंग व बू का मुहाफ़िज़ है। और किसान अपनी ज़मीनों और बागों में फसलों, फलों, दरख्तों की इस तरह से हिफाजत करता है जिस तरह वालिदैन अपनी औलाद की हिफाजत करते हैं। अगर किसान अपना फ़र्ज़ बतरीक़े एहसन और मेहनत और खुलूस से पूरा ना करे तो कायनात के अंदर ये रंगीनियाँ जो हैं वो वीरानियों में ढल सकती हैं। यानी असल में सरसब्ज़ व शादाब तरोताज़ा लहलाती खेतियों का बादशाह जो है वो किसान ही है। और जिस तरह इंसाफ पसंद आदिल बादशाह हर वक्त अपनी रियाया की तरक्की, उनके रंज व गम में उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए जुहद मुसलसल में लगा रहता है, उसी तरह किसान भी अपने खेतों को सरसब्ज़ व शादाब और ताज़ा रखने के लिए हर लम्हा अपने खेतों की आबियारी और उनकी हिफाजत में लगा रहता है। अगला शेर है जी। वारिस से असरार फितरत फ़ाते उम्मीद व बीम, महरम असरार बारां वाक़फ़े तबे नसीम। जोश मली आबादी इस शेर में भी यही कहते हैं कि किसान फितरत के राज़ों से आशना होता है, फितरत की तब्दीलियों और मौसमों के तग़य्युर व तबद्दुल के राज़ों के बारे में मुकम्मल मालूमात रखता है। ये राज उस पर ज़ाहिर होते रहते हैं इसलिए कि वो फितरत के ज़्यादा करीब होता है। वो बनावट और मसनूईपन पर ज़्यादा यकीन नहीं रखता, बल्कि वो उम्मीद और खौफ की बिल्कुल परवाह किए बग़ैर खौफ और उम्मीद दोनों कैफियतों से वाकिफ़ है और इनका मुकाबला करना भी जानता है। हर हालत में मुस्तकिल मिजाजी और सब्र से अपने फ़राइज़ अंजाम देता है। वो मेहनत पर यकीन रखता है, झूठी उम्मीदों को अपने दिल में जगह नहीं देता। वो हर वक्त अपनी फसल उगाने और काटने के काम में लगा रहता है और इसका वो माहिर भी है। शेर नंबर 3 है। जलवाए कुदरत का शाहिद, हुस्ने फितरत का गवाह, माँ का दिल मेहरे आलम ताब का नूर निगाह। क़ल्बे अहन जिसके नक्शे पा से होता है रक़ीब, शोलाखू झोंकों का हमदम तेज़ किरणों का रफ़ीक। इस शेर में भी अज़ीज़ तलबात किसान की अज़मत और सरबुलंदी को बयान करते हुए जोश मली आबादी कहते हैं कि किसान सुबह सवेरे उठता है इसलिए उसकी ज़िंदगी बाबरकत होती है और सुबह के वक्त अल्लाह ताला की कुदरतें बेनकाब होती हैं। किसान मुशाहिदाती नज़रों से और खुली आँखों से अल्लाह ताला की कुदरतों को देखता है, इसलिए वो कुदरत के जलवों का गवाह बन जाता है। किसान मस्नूई दुनिया से दूर और फितरत के करीब रहता है, इसलिए उसे फितरत की हकीकी खूबसूरती देखने और उससे लुत्फ़अंदोज़ होने का भरपूर मौका मिलता है। और वो फितरत की खूबसूरतियों का गवाह भी होता है। जब वो सुबह सवेरे अपने खेतों की तरफ रवाना होता है तो चाँद अपनी ज़िंदगी की आखिरी बहारें गुजार रहा होता है। वो चाँद का दिल अपने साथ लेकर सारा दिन धूप और गर्मी की परवाह किए बगैर काम करता है। चुनांचे एक तरफ तो वो चाँद का दिल बन जाता है तो दूसरी तरफ दुनिया को रोशनी फराहम करने वाले सूरज की आँख की रोशनी बन जाता है, क्योंकि शाम के वक्त जब किसान अपने खेतों से काम करके अपने घर की तरफ जा रहा होता है तो आसमान की बुलंदियों पर चमकने वाला सूरज गुरूब हो रहा होता है। अगला शेर है जी। क़ल्बे अहन जिसके नक्शे पा से होता है रक़ीब, शोलाखू झोंकों का हमदम तेज़ किरणों का रफ़ीक। शायर कहते हैं कि किसान अपने किरदार और मुस्तकिल मिजाजी से ये साबित करता है कि इंसानियत की खिदमत ऐसे ही की जाती है। उसके पाँव के निशानों से लोहे की तरह सख्त, दिल नरम और मोम बन जाते हैं।
وہ دل جو لوہے کی مانند ہوتے ہیں کسان کے لازوال جذبے اور بے لوث خدمت کو دیکھ کر خود بخود نرم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ کسان کی محنت و مشقت میں ان کی زندگی کی حرارت اور جینے کی تمنائیں مسکراتی ہیں۔ اگلا شعر ہے جی، لہر کھاتا ہے رگ خاشاک میں جس کا لہو، جس کے دل کی آنچ بن جاتی ہے سیل رنگ و بو، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ اس شعر میں بھی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ کسان سارا دن کھیتوں میں کام کرتا رہتا ہے، کھیت میں اگنے والی معمولی سے معمولی چیز یا فصل بھی اس کی محنت کا پھل ہے۔ ان معمولی وسائل میں کسان کے خون پسینے اور محنت و مشقت کی لہریں حرکت کرتی ہیں، اس کے ہر عمل میں جوش و جذبہ پایا جاتا ہے، اس کی دل کی گرمی رنگ اور خوشبو کا سیلاب بن جاتی ہے، یعنی رنگ اور خوشبو پوری کائنات میں جو سیلاب کی طرح بکھری ہوئی ہے، یہ کسان کی محنت اور کوشش ہی کا نتیجہ ہے۔ نمبر 6 شعر ہے جی، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ کسان کے تجربے اور ہوشمندی کی بات کرتے ہوئے یہاں اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ کسان کی زندگی بھی کشمکش سے بھرپور ہوتی ہے، وہ خاک کو مٹی نبض شناس ہوتا ہے، دن کے وقت اس کی انگلیاں مٹی کی رگوں پر رہتی ہیں، یعنی وہ مٹی کے بارے میں سائنسدان کی طرح معلومات رکھتا ہے اور مٹی کے مزاج کے مطابق اس سے اناج کماتا ہے، اور رات کو اس کی نگاہیں آسمان کی بلندیوں پر پرواز کرتی ہیں، وہ آسمان کے رنگ و روپ کو دیکھتا ہے اور سوچتا ہے، کیونکہ اسے اپنے کھیت میں لہلاتی ہوئی فصل کی فکر ہوتی ہے، اگر اس کی فصل کو بارش کی ضرورت ہو تو اس بارے میں فکر مند رہتا ہے، اور اگر فصل پک چکی ہے اور ابھی بارش فصل کے لیے نقصان دہ ہے تو وہ اسے یہ فکر دامنگیر رہتی ہے، لیکن بارش یا سرد ہوائیں جیسا بھی موسم ہو وہ اپنے کام کے بارے میں فکر مند رہتا ہے۔ مسلسل محنت اس کی زندگی کا بنیادی اصول ہے اور محنت ہی میں وہ دلی سکون بھی محسوس کرتا ہے۔ شعر نمبر 7 ہے، سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی، جس کے بوتے پہ لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ جوش ملی آبادی کسان کی عظمت اور بلند حوصلے کی تعریف کرتے ہوئے اس شعر میں فرماتے ہیں کہ وہ طاقتیں جو کائنات کے کارخانے میں خرابی پیدا کرنے پر تلی رہتی ہیں، وہ کسان کے بلند حوصلے اور عظمت کے سامنے شرمندہ ہو جاتی ہیں اور سر کے بل گر جاتی ہیں۔ وہ طاقتیں دنیا کی رنگینیوں اور راحتوں کو لوٹ کر انسان کو بے سکون کرنا چاہتی ہیں اور امن تباہ کرنے کے لیے بھی کوشاں رہتی ہیں، لیکن کسان ان کے مقابلے میں لوہے کی مضبوط دیوار کا کردار ادا کر رہا ہے، جس کے سامنے وہ ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ یہ کسان کی محنت و مشقت کی طاقت پر ہی تہذیب و تمدن جو ہے وہ قائم دائم ہے۔ اگلا شعر ہے، جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس کی ظلمت کی ہتھیلی پہ تمدن کا چراغ۔ اس شعر میں بھی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ کسان کی محنت کے کمال کی وجہ سے سستی اور آرام طلبی کا باغ نشوونما پاتا ہے، اس لیے کہ کسان دن رات محنت کرتا ہے، ہمارے لیے خوراک اور غذا کا انتظام کرتا رہتا ہے، فصلیں اگاتا ہے، پھل اگاتا ہے، ہماری غذا خوراک ہم تک پہنچاتا ہے، ہم آرام دہ زندگی بسر کرتے ہیں، ہم آسانی کے ساتھ پیسے دے کر اشیاء خورد و نوش اور فروٹ وغیرہ خرید کر لے آتے ہیں۔ کسان تمام انسانوں کے لیے قابل عزت بھی ہے، شب و روز محنت و مشقت کے باوجود بھی آرام دہ اور پرسکون زندگی سے محروم ہے، اور انسانیت کے لیے وہ آسانی اور آسائش پیدا کر رہا ہے، اور یہ کسان کی بدولت ہی رزق ہم تک پہنچ رہا ہے، اور کسان بغیر کسی لالچ کے رزق کے مسائل حل کر رہا ہے، الغرض کسان کی وجہ سے ہی زندگی کی رونقیں بحال ہیں۔ شعر نمبر 9 ہے اس نظم کا، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ اس شعر میں بھی شاعر یہی کہہ رہے ہیں کہ کسان جب محنت کرتا ہے تو وہ سردی گرمی موسموں کی شدتوں کی قطعاً پرواہ نہیں کرتا، تیز دھوپ ہو یا سخت سردی، جسم کو تکلیف دینے والی ہوائیں ہوں،
وہ اپنے کام میں مگن رہتا ہے۔ گرمیوں کی دھوپ میں کام کرنے سے اس کے چہرے پر محنت و مشقت کے نشان نمایاں طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں، جو اس بات کا کھلم کھلا اظہار ہے کہ محنت کرنے والا یہی طبقہ ہے۔ سارا دن اپنے کھیتوں میں کام کر کے جب شام ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر کی طرف لوٹ آتے ہیں۔ یہی کسان کی زندگی ہے۔ کسان کی زندگی رات دن اسی طرح گزرتی ہے۔ محنت و مشقت کے علاوہ ان کی زندگی کی کوئی اور سرگرمی نہیں ہے۔ کسان لوگوں کو سبق دیتا ہے کہ محنت میں ہی عظمت ہے، محنت عزت ہے، غیرت ہے اور کامیابی کی کنجی ہے۔ محنت کسی کے حقوق پر ڈاکہ نہیں بلکہ حق حلال کی کمائی ہے۔ شعر نمبر 10 ہے، اس نظم کا آخری شعر ہے عزیز طالبات، جو آپ توجہ سے مجھے امید ہے سن رہے ہیں۔ ٹوکرا سر پر بغل میں پھاوڑا، تیوری پہ بل، سامنے بیلوں کی جوڑی، دوش پر مضبوط ہل۔ شاعر اپنی نظم کے اس آخری شعر میں کسان کی محنت اور مصروف زندگی سے فرصت کا منظر کچھ اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ جب کسان کھیتوں میں کام سے فارغ ہو کر گھر کی طرف رخ کرتا ہے تو اس کے سر پر ٹوکرا رکھا ہوتا ہے، یعنی کھیت سے اس نے کوئی نہ کوئی چیز، پھل یا سبزی توڑ کر ٹوکرے میں ڈال دی ہے، اور یا یہ بیج کا ٹوکرا ہے جس میں وہ بیج لے کر کھیت میں بونے کے لیے لے کر گیا تھا۔ اس کی بغل میں کدال یا بیلچہ ہوتا ہے، اس کے ماتھے پر تھکاوٹ کے آثار اس کی سخت محنت کی گواہی دے رہے ہیں۔ کسان کے آگے آگے اس کے بیلوں کی جوڑی آ رہی ہے اور کندھے پر مضبوط ہل نظر آ رہا ہے، جو ابھی وہ زمین پر چلا کے آ رہا ہے۔ یہ تمام تر نشانیاں عزیز طالبات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ یہ کسان کی حقیقی معنوں میں زندگی کی خوشیوں کا گہوارہ ہے، اور کسان ہی کی بدولت یہ جو کائنات کے رنگ ہیں وہ ہر طرف ہمیں بکھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کسان خود بھی اپنی زندگی گزار رہا ہے، جبکہ دوسروں کی زندگی میں رونق بھی پیدا کرنے اور اسے سہل بنانے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر کچھ کر گزرنے کی صلاحیتوں سے مالا مال یہ کسان دنیا کی زیب و زینت اور آرائش و زیبائش میں خاموش انقلاب کا داعی ہے۔ عزیز طالبات، یہ تو نظم کا مختصر تشریح تھی۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ نے اس کو پوری توجہ سے سنا ہوگا۔ اس نظم کی مشقی سوالات جو کہ آپ کے پاس نوٹس میں موجود ہیں، اور اس نظم کی جو تشریح ہے وہ آپ کے پاس موجود ہے، اس کو آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، یاد کریں گے، اور جو ابھی منتھلی ٹیسٹ ہے پھر اسی نظم کو اس ٹیسٹ میں شامل کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔